وائس آف آزاد، حق سچ کی آواز۔ ایک مسئلہ پیش آیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حوالے سے کہ جس وقت وہ پاکستان آ رہے تھے تو نادر علی صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام ہوا ایک کویسچن کے ایک سوال کے جواب کے اندر، یا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طریقے سے مدد کر دی۔ تو ہوا یہ کہ انجینئر صاحب تک بھی وہ بات پہنچی، کس طرح سے کہ بریلویوں نے پروپیگنڈا کی کوشش کی اس حوالے سے کہ انجینئر صاحب اگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ویلکم کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ان کے اپنے بابے کا کیا حال ہے، وہ الہام کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جبکہ انجینئر صاحب پہلی پرانی ویڈیوز کے اندر یہ بات کہہ چکے تھے کہ کوئی بھی بندہ اگر کشف یا الہام کا دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ نے کوئی اس طرح کی غیبی خبر دی ہے یا کوئی بات سجائی ہے، سمجھائی ہے، اس حوالے سے سمجھ لیجئے الہام کا کوئی دعویٰ کرے، کٹ دا سٹوری شارٹ، تو وہ بندہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ سارا کچھ ہوا جناب مرزا غلام احمد قادیانی کے چکر کے اندر۔ یعنی جب بھی مرزا غلام احمد قادیانی کا ذکر آئے نا تو انجینئر کی کوشش ہوتی ہے کہ دجالیت کرے اور باقی مسلمانوں کی بھی تکفیر کی طرف جائے۔ اور یہ آپ کو بتانے کی دوبارہ سے ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ پہلے بھی یہ کام کرتا رہا، یعنی انجینئر بجائے اس کے کہ ہمارے کابرین کا دفاع کرتا ہے، اس نے کیا کیا، ان کو بھی دجال کہنا شروع کر دیا، جیسا کہ اشرف علی تھانوی صاحب کو یا پھر دیگر بزرگوں کو۔ تو بہرحال معاملہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب یہ بات کہہ دی، لوگوں نے وائرل بھی کر دیا کلپ بریلویوں کی طرف سے، حالانکہ وہ ان کے خلاف تھے کہ پاکستان آئے، لیکن ہوا یہ کہ بجائے اس کے کہ انجینئر تک یہ بات پہنچتی، وہ اس حوالے سے کوئی کہتا کہ جناب میری اس بات کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب تھا، جیسے وہ پہلے گھما دیتا، دجالیت کرتا ہے پہلے، لیکن اس نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے، ہم ان سے ملاقات کی کوشش کریں گے، ان تک کی بات پہنچانے کی کوشش کریں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یعنی پھر بھاگے اپنی ان چیزوں سے۔ تو ہمارا تو انجینئر صاحب کو اور ان کے جو فالوورز ہیں اس دجالیت کے فتنے کے دور کے اندر جو ان کے فالوور بنے ہوئے ہیں، ان کو یہی ریکویسٹ ہے کہ کسی نے ایک بہت بڑی بات کہی تھی کہ انجینئر کا رد انجینئر خود کرتا ہے، یعنی یہ بندہ اپنے لیے تو اس چیز کا دعوے دار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کوئی بات سجھائی گئی اور میں نے یہ کیا، اللہ نے مجھے یہ کر دیا، اللہ نے مجھے مبعوث اس حوالے سے یہ کر دیا، مجھے یہ بتا دیا کہ میں نے ایسے بابوں کو ختم کرنا ہے یا ایسے یہ معاملہ ہوگا۔ لیکن یہی بات اگر کوئی الہام لفظ کے ساتھ اپنے لیے کہہ دے تو یہ بندہ کیا کرتا ہے، ان کی تکفیر کے اوپر اتر آتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی سمجھ لیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث مسئلہ نہیں ہے، اس امت کا اس کے اوپر اجماع یا جمہور ہے اس کے اوپر، سوائے مرزا کے، ٹھیک ہے، یعنی انجینئر مرزا عرف دجال کے، کہ اس کے علاوہ یہ سب امت کے جتنے بھی گروہ اس وقت بن چکے ہیں وہ سب یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تائید و نصرت کے لیے آپ کو کوئی بات سجھا سکتا ہے جس کو آپ کشف کہہ لیں، الہام کہہ لیں، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی حرام چیز نہیں ہے۔ ہاں اس کے اوپر فتویٰ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ اللہ نے مجھے یہ بات سجھائی، اللہ نے مجھے الہام کیا، اور یہ بات الہام ماننا امت کے اوپر فرض ہو گیا ہے، اگر امت نے یہ نہیں مانا، مسلمانوں نے نہیں مانا، تو وہ کافر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف یہ ڈیفرنس ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی کو خواب آ جائے، کوئی اللہ اس کو بات سجھا دے اور وہ اس کو لگتا ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ کہے یہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے، تو اس سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وہ اس چیز کے اوپر تشدید کرے اور اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دے یا کوئی اور معاملات کی طرف چل پڑے یا پھر غلط کاموں کے اوپر چل پڑے، ٹھیک ہے، تو وہ شیطان کی طرف سے اس کو کشف یا الہام ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ چیز بھی ہمارے علماء نے سمجھائی لوگوں کو کہ جو چیز بھی شریعت سے ٹکرا رہی ہو، ٹھیک ہے، وہ سمجھ لیجئے شیطان کی طرف سے الہام ہوگا۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا اور انجینئر کو بھی ریکویسٹ کریے گا کہ اس معاملے کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے سمجھیں تاکہ لوگوں کی تکفیر سے وہ باز آ جائیں۔ اور یہ ایسا دجال ہے کہ شروع میں اس نے کہا جی وحدت امت ہونی چاہیے، صرف مسلمان بن کے رہنا چاہیے، تو یہ وحدت امت ہے، یہ مسلمان کر رہے ہیں آپ لوگوں کو یا کافر کر رہے ہیں؟ ہم کئی ایسی مثالیں دے سکتے ہیں جس میں اس نے مسلمانوں کی تکفیر کے رستے کھولے ہیں، مسلمانوں کو کافر کے لیول پہ پہنچایا، چاہے وہ قیصر احمد راجہ صاحب کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ ہو یا اور معاملات ہوں، یا ایون مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب جو کہ کافروں کو مسلمان کرتے ہیں تھے، کئی ان کے ہاتھوں پہ مسلمان ہو چکے ہیں، ان کو اس جیسے شخص کو کہہ دیا اس کا ایمان مشکوک ہے، تو آگے کیا بات کریں گے؟
تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت عطا فرمائے. ہم اس کی ہدایت کے لیے دعائی کر سکتے ہیں, اور اس کے جو جاہل مقلد ہے ان کے لیے بھی ہدایت کی اسپیشل دعا کیا کریں, کیونکہ اس کے مقلد جو ہے نا اس سے زیادہ بڑے مجرم ہیں, کیونکہ یہ تو ہو گیا نا ایک دجالیت کے اوپر فائز بندہ, لیکن جو مقلد ہیں وہ اس کی ان خرابیوں کی بھی توجیحات پیش کر رہے ہوتے ہیں جن کے اوپر اس نے بند کمروں میں رجوع بھی کر لیا, اور ان کے اوپر ابھی زبان بندی اس کی ہو چکی ہوئی ہے. لیکن اس کے مقلد ابھی بھی ان چیزوں کے اوپر اس کی تقلید کے اندر اس کی سمجھ لیں وکالت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں.